اب یہاں بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا کس چیز کا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ قرآن مجید میں ایک بار نہیں کئی بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے حق کے بعد انسانوں میں سے سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک، احسان کا رویہ، برابری کا نہیں کہ اگر والدین ہمارے لیے اچھا کریں تو ہم اچھا کریں، وہ جو بھی کریں اولاد ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ خیرات کر کے، ان کے لیے دعائیں کر کے، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی احسان، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے قریبی لوگوں سے بہت سی شکایات ہوتی ہیں، اگر دونوں طرف صرف شکایات ہی کرتے رہیں تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مسائل کے حل کے طور پر یہ بتا دیا کہ تم احسان کا رویہ اختیار کرو، اور اگر دونوں فریق اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان لیں اور دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے احسان کریں تو حالات درست ہو جائیں گے۔ والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ جو معاشرے کا مظلوم طبقہ ہوتے ہیں، جن کے بچپن میں والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی اس طرح کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہوتا جس طرح والدین خود اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں، ان کا بھی ساری سوسائٹی پر حق ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ والمساکین، اور ضرورت مند جو لوگ اپنے آپ کو خود لک آفٹر نہیں کر سکتے۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ احسان کی روش کے بعد جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اچھی بات کا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، ان کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے، ان کے کام آتا ہے، لیکن ایک تکلیف دہ بات کے ذریعے اپنے سب کیے کرائے کو ضائع کر دیتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ بعض اوقات آپ دیکھیے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہت سا احسان، بہت سی بھلائی کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتے، تو ہم تنگ آ کر کبھی سخت بات، کبھی کڑوی بات منہ سے کر دیتے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی، اور اپنے ضمیر پہ، دل پہ بھی ایک بوجھ پڑ جاتا ہے، اور نیکی کرنے کے بعد جو خوشی انسان کو یا راحت محسوس ہونی چاہیے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کو پہلے ذکر کیا اور کچھ بعد میں، اور درمیان میں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اپنی عبادت کے حق کو پیچھے مؤخر کر دیا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم نے منہ موڑ لیا، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، بہت تھوڑے تم میں سے ایسے تھے جو اس عہد پر قائم رہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات مانے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی اعراض برتنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک اور عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، کس بات کا؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، اپنے سے مراد اپنے ہم نسل، ہم مذہب لوگوں کے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کر لیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جو لوکل لوگ تھے، اوس اور خزرج، وہ آپس میں بہت لڑتے تھے، دو قبیلے تھے، بیسیکلی دو بھائیوں کی اولاد تھے۔ دوسری طرف مدینہ میں یہود کے بھی کچھ قبیلے تھے، تو اوس اور خزرج کے ساتھ یہود کے قبائل کے باہم حلیفانہ تعلقات تھے۔ جب اوس اور خزرج لڑتے تو وہ اپنے حلیفوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے، اور اس طرح بنی اسرائیل کے وہ قبائل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے اور ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھتے، صرف اپنے ان حلیفانہ تعلقات کی بنا پر۔ تو اس چیز سے روکا گیا ان کو کہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے اور تم گواہ ہو، لیکن پھر تم نے وہی کیا۔ مگر آج تم وہی ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خان ماں کر دیتے ہو، یعنی گھر سے نکال دیتے ہو۔
ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے سرے سے حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ یعنی ایک حصے کا اقرار کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم قتل نہیں کرنا اور گھروں سے نہیں نکالنا، اور پھر ایک کا انکار کہ تم نے وہی انکار کیا اور پھر جب ان کو چھڑانے کا وقت آیا تو کتاب کے مطابق ہی فدیے کے لین دین کیا، یعنی کچھ چیزوں کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی، دنیا میں بھی ذلت، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن تم سخت عذاب کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر تمہارا یہ کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی کہ ہم نے یہ بات مانتے، کیونکہ وہ ان کے طور طریقوں اور ان کی مرضی اور خواہشات کے خلاف تھی۔ کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، یعنی وہ خود کو نہیں بدلنا چاہتے تھے لیکن جبراً پیغمبر ہی کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، وقالوا قلوبنا غلف، یعنی ہم پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود اس کے کہ وہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نوازا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل بنی اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، یعنی جب وہ کوہ طور پر گئے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو، اس وعدے کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک فرعونیوں کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے دین کے جو بنیادی عقائد تھے ان کو بھی بھلا چکے تھے، اور وہ اپنی آخرت کے انجام کے بارے میں بالکل بے فکر ہو چکے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کریں، چونکہ ہم نسل بنی اسرائیل سے ہیں اس لیے ہمارا انجام اچھا ہی ہوگا، تو اس پر ان کی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے
کہ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو تب تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ انہوں نے کما کر وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ ہی کریں، اور اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے۔ ان کی ایک خرابی اور یہ تھی کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل وحی لے کر آتے ہیں تو انہوں نے اعتراض کر دیا اور کہا کہ جبریل ہم پر سزائیں لے کر آئے ہیں، تو اگر وہ کچھ لاتے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تمہاری طرف آیات بینات اتاری ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو فاسق ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے ضرور اسے بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کرتے کہ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں کچھ ایسے لوگ آتے جن کو آپ کی بات سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی اور وہ دھیان سے بات بھی نہیں سنتے تھے، لیکن جب آپ آگے چلتے تو وہ کہتے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ ہماری رعایت کیجئے۔ اس کے لیے وہ لفظ رائنا استعمال کرتے، اور رائنا کو رائینا تھوڑا سا زبان کو دبا کر بولتے تو اس سے مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارا گڈریا، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آ کر آپ کو مذاق اڑاتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے، ان کی شرارتوں کا علم تھا اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ صحیح معنوں میں بولتے تھے ان کو منع کر دیا کہ تم یہ لفظ کا استعمال چھوڑ دو، اور جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کے ہاں ان کے لیے اللہ کی پکڑ ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو،
مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ یہاں ایک خاص شبے کا جواب دیا جا رہا ہے جو یہود مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ ان کا اعتراض تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے تو ان کے بعض احکام جیسے تھے ویسے کیوں نہیں آئے، ان کو بدل کیوں دیا گیا، ان کو کیوں منسوخ کر دیا گیا؟ تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ جو چاہے منسوخ کرے، جو چاہے بھیجے اور جو چاہے رکھے اور جو چاہے ہٹا دے یا بھلوا دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایسا کرتے بھی ہیں ضرورت کے وقت تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کی مانند کوئی اور چیز لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کو اللہ کی باتوں پر اعتراض بھی کیوں؟ کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ جو چاہے کرے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے اللہ سے بڑھ کر اور اس کے سوا تمہاری کوئی خبرگیری کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی خواہش یہ ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنی جانوں کے لیے جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے اور نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ یعنی دین فرقہ واریت نہیں سکھاتا، اور دین کسی خاص گروہ بندی کا نام نہیں ہے کہ جو کسی خاص فرقے میں ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت یافتہ ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، وہو محسن، احسان کی روش اختیار کرنا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اجر بھی ہے اور کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے انہی کی جیسی بات۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اس کا نام لیا جائے۔ وسعی فی خرابہا، اور وہ اس کی خرابی بربادی میں کوشش کرے۔ یعنی اللہ کے نزدیک وہ لوگ سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والے ہیں جو اللہ کے گھروں کو برباد کریں اور اس کی خرابی کے درپے ہوں۔ اور اللہ کے گھروں کی ویرانی کس سے ہوتی ہے؟ کہ وہاں کا امن و امان ختم کیا جائے تاکہ لوگ وہاں نہ آئیں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے جائز نہ تھا مگر یہ کہ اس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، یعنی جو اللہ کی مسجدوں کو آباد نہ کریں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں بھی تم ہوگے وہیں اللہ کی ذات ہے. اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، نادان کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، بے شک اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے. اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہ ہوگا. یعنی جس کے پاس کتاب کا علم آ جائے پھر وہ اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی صحیح ادائیگی کے ساتھ اور باقاعدہ سمجھ کر غور و فکر کر کے. یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا وہی دراصل خسارہ پانے والے ہیں. یعنی انسانوں کی کامیابی کا انحصار کس پر ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ درست تعلق قائم کریں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی ذرا بھی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. یعنی ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تھا. قرآن مجید کے مختلف حصوں میں ان آزمائشوں کا ذکر بھی ہوا ہے کہ جس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا کہ واقعی وہ امام بننے کے قابل ہیں. قال انی جاعلک للناس اماما، جب انہوں نے سارے ٹیسٹ پاس کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے. قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں. اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے. یعنی اتنا بڑا کام اور اتنی محبت اور محنت سے کرنے کے بعد ان کو فکر کس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی مسلمان امت، فرما بردار امت.
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہمارے حج کے طور طریقے سکھا دے اور تو ہم پر مہربان ہو جا، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ہم سب اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا، والاسباط، اور اولاد یعقوب پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو سارے نبی اپنے رب کی طرف سے دیے گئے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے تابعدار ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ان سب کی ایک ہی بات ہے، سب میں ایک ہی کامن فیکٹر ہے، اور وہ کیا کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا کسی گروہ اور فرقے سے تعلق نہیں۔